بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک جس کے درمیان آپ نے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں جہاں پروردگار عالم نے اور احکام بیان کیے ہیں، سب سے اہم کام جو اس ماہ مبارک میں ہے وہ ہے دعا۔ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا کا اس ماہ مبارک میں کیا ربط ہے، تو آپ دیکھیں کہ صبح کی سحر سے لے کر شام کی افطار تک، اور افطار سے لے کر انسان کے سونے تک، اور پھر رات کی دعائیں الگ ہیں، دن کی دعائیں الگ ہیں، افطار کرنے کی دعا الگ ہے، سحر کی دعا الگ ہے، روزانہ کی دعا الگ ہے، دن کی دعا الگ ہے، رات کی دعا الگ ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ائمہ علیہ السلام ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آؤ، اور آنے کے بعد میں جو تمہاری نیک تمنائیں ہیں، نیک حاجات ہیں، جو دعائیں تم کرنا چاہتے ہو، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں انتم الفقراء، ہم جو ہیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو ہیں اس کے فقیر ہیں۔ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس غنی سے طلب کرے جس کو جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو لہٰذا اس ماہ مبارک میں جہاں انسان کو دوسرے اعمال کی تاکید کی گئی ہے، وہاں یہ بھی تاکید کی ہے، مثلا انسان جو ہے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ ادعونی استجب لکم، پروردگار تو خود کہتا ہے کہ پروردگار کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے سوال کرو، میں اس کو قبول کروں گا، میں اس کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو انسان میری اس عبادت سے روگردانی کرے گا، جو انسان میری اس عبادت سے منہ پھرائے گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پروردگار عالم نے یہاں پر دعا کو جو ہے عبادت پہ شمار کیا ہے، یعنی دعا بمانے عبادت۔ یعنی انسان جب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یعنی وہ دعا نہیں ہے صرف مانگ رہا ہے اپنے لیے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ کیوں؟ چونکہ اس نے آسمانوں کے راستے جو ہیں کھولے ہوئے ہیں، آسمانوں کے دریچے کھول دیے ہیں، تمام کے تمام جنت کے باغ جو ہیں، جنت کے دروازے جو ہیں، آسمان کے دروازے جو ہیں کھلے ہوئے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور انسان جو ہے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعاؤں کے ذریعے بھرے۔ تو لہٰذا اس میں اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے جو ہے کلمات کو دیکھیں، اور جس کے پاس مفاتیح الجنان ہے وہ مفاتیح الجنان کو دیکھے، تو انسان کو روزانہ کی دعا بھی ملے گی اور ہر دن کی دعا بھی ملے گی، صبح اور شام کی دعا بھی ملے گی۔ کیا ہے؟ یعنی ائمہ علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو، تمہارا رب، تمہارا جو ہے ارتباط اس مالک سے رہنا چاہیے، اور اس مالک سے ارتباط رہنے کے لیے، اس مالک سے ارتباط رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک دعا۔ جب انسان جو ہے انسان کو جو ہے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے انسان کے لیے وضو ضروری ہے، لباس پاک ہو، یہ ہو، یعنی انسان جو ہے نہ جانے کتنے کام انجام دینے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ مگر دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جس حالت میں ہو، جس مکان پر ہو، جس جگہ پر ہو، جہاں کہیں ہو، بس اسے پکار لے پروردگار جو۔ ہاں، بہتر ہے کہ انسان جو ہے صاف لباس میں ہو، انسان جو ہے خوشبو لگا کر آئے، پاک لباس پہن کر آئے، زبان طاہر ہو، یعنی تمام شرائط ہوں۔ لیکن اگر پروردگار کی بارگاہ میں انسان کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی ٹائم میں انسان آ جائے، اور یہی تو ہے کہ انسان جب اس کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو پھر اپنے جیسوں سے بے نیاز ہو۔ وہ واقعہ آپ کو مشہور معلوم ہوگا کہ ایک شخص اکبر کے دربار میں مانگنے کے لیے آیا، تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں اکبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا اکبر سے کام کیا ہے؟ کہا اس سے کچھ طلب کرنا ہے۔ اس کے لوگوں نے کہا، اس کے جو مثلا نوکر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت اکبر جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ لوگ عبادت کرتے کیسے ہیں۔ لہٰذا وہ گیا، اس نے جانے کے بعد دیکھا کہ اکبر جو ہے اپنے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہے، تو اس نے معلوم کیا، یہ بتاؤ یہ کر کیا رہا ہے؟ بھائی اللہ سے، اپنے خالق سے جو ہے کچھ مانگ رہا ہے۔ اس نے یہ سنا کہ یہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے مانگ رہا ہے۔ کہا اچھا،
تو یہ فوراً وہاں سے واپس آنے کے بعد میں پڑھنے چکے ان کی کچھ آواز سنی ہوگی یا جو بھی آہٹ محسوس ہوئی ہوگی. اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوا آنے کے بعد معلوم کرتا ہے کہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے کون آیا تھا, وہ چلا کہاں گیا, کیوں آیا تھا. تو کہا انہوں نے بتلایا ان کے دربار جو تھے اس کے نوکر تھے کہ ایک شخص آیا تھا آپ سے کچھ طلب کرنے گیا. کافی طلب کیوں نہیں کرتا, چلا کیوں گیا. کہا یہ تو معلوم نہیں ہے. کہا اسے بلا کے لاؤ, اس سے معلوم کرنا چاہیے وہ کیوں آیا تھا, اور طلب کرنے آیا تھا تو پھر طلب کرنے سے پہلے کیوں چلا گیا. اس کو لایا گیا. اس کو لانے کے بعد میں کہا کہ بتلاؤ تم کیوں آئے تھے اور واپس کیوں چلے گئے. کہا آیا تھا اس لیے کہ میں تم سے کچھ طلب کروں, تم سے کچھ مانگوں, مگر میں نے تو خود دیکھا کہ تم خود مجبور ہو, تم خود کسی دوسرے سے مانگ رہے ہو, تو میں نے سوچا جس سے تم مانگ رہے ہو جب وہ تمہیں دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. تو لہٰذا انسان جو ہے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں پروردگار کی بات. اور یہ دعائے سحر کیا ہے, انسان ذرا دعائے سحر کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھیں. دعائے افتتاح جو مولا کائنات علیہ السلام کی دعا ہے, جس کو انسان کو جو ہے روزانہ پڑھنا چاہیے کم سے کم, یعنی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد انسان جو ہے روزانہ پڑھے. دعائے افتتاح کو جسے افتتاح کہا جاتا ہے, شروع کرنے والی دعا. لہٰذا اس دعائے افتتاح کو دیکھے مفاتیح الجنان میں. اور پھر وہ دعائیں جو امام جو ہیں یا جو ائمہ جو ہیں اس ماہ مبارک میں خاص طور سے چھوٹی چھوٹی دعائیں فرمائی ہیں. لہٰذا ہمارے پاس اگر مفاتیح الجنان میں پڑھنا اس وقت تو آپ کسی بھی فیس بک پہ یا کسی بھی اس سے جو ہے مزہ آپ کو مل جائیں گے. لہٰذا آپ جو ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں, ان کا جو ہے مطالب جاننے. کیونکہ جب ہم عربی مطلب پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ ایسی ہے کہ جیسے ایک انسان کوئی ہمارے سامنے جب مثلاً کوئی دوسری زبان بولتے ہمیں اس کا مطلب ہی سمجھنا ہے. یہی ہمارا دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے کیوں نہیں, اسی لیے مزہ نہیں آتا کیونکہ ہم اس کے معنی میں. ورنہ خدا کے قسم جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالب دعاؤں کے ذریعے بیان کیے ہیں, وہ مطالب اگر ہم اپنے الفاظ میں جو ہے پروردگار سے مانگے تو وہ ہمارا مدعا پورا نہیں ہو سکتا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کیونکہ اللہ کی شان اور عظمت کے مطابق جو کلمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں وہ کلمات ہمارے پاس نہیں ہیں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی, رسول اللہ کی اور ائمہ کی جو ہے بتائے ہوئے دعاؤں کو پڑھیں. جو ان میں وہ کلمات ہیں, وہ کلمات پائے جاتے ہیں جو اللہ کی جلالت اور اس کی شان کو بیان کرتے ہیں. ہم اپنے الفاظ میں صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ پروردگار ہمیں گھر دے دے, ہمیں گاڑی دے دے, ہمیں بنگلہ دے دے, کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. مگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان چیزوں کو مانگنے کے لیے کبھی کوئی وہ نہیں ہوتا, بلکہ جب بھی مانگتے ہیں آخرت مانگتے ہیں, ایسی چیزیں مانگتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور لہٰذا ہمیں جو ہے ان دعاؤں کا ترجمہ کرنا چاہیے. آپ مثلاً جیسے کہ ماہ مبارک اور یہ ایام جو ہمارے پاس چل رہے ہیں, جیسے ہم جو ہیں ایک مصیبت اور ایک بلا میں مصیبت میں گرفتار ہیں پوری دنیا, اور خاص طور سے ہم اپنے ملک کو کہیں اور جس میں مومنین جو گرفتار ہیں. لہٰذا اس وقت تو ہر انسان کو دعا کی ضرورت ہے, ہر انسان دعا کا محتاج ہے. جو گھر میں بیٹھا ہوا مرض سے محفوظ ہے اسے جو ہے اس دعا کی ضرورت ہے کہ پروردگار سے محفوظ رکھے. جو بیچارہ اس کی زد میں آ گیا ہے, جو بیچارہ بیمار ہو گیا ہے, اس کو ضرورت ہے اس بات کی دعا کی پروردگار اس کی صحت کاملہ آئے. لہٰذا ہر انسان کو دعا کی جو ہے ضرورت ہے. اور اس وقت آپ نے پوری دنیا نے, پوری کائنات میں بچنے والے انسانوں نے اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیا ہے, اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ جس کا حل کسی اور طریقے سے نہ ہو, اس کا حل جو ہے صرف دعا کے ذریعے ہے. جیسے کہ ہم نے جو ہے دوسرے ملکوں کے جو ہے مطلب حالات دیکھے, اور اس میں جو ہے مثلاً کیا ایک ملک میں دکھ رہا ہے کہ تمام لوگ آنے کے بعد میں پروردگار کی جو ہے سجدے لگے ہوئے, اس میں بغیر کسی مذہب و ملت کی تفرقے کے, یعنی کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی ملت کا ہو, سب کے سب وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے. یہ کیوں ہے, ایسا کیا ہوا؟ انہیں معلوم ہے کہ آخری وقت میں اگر کوئی سہارا اور آخری وقت میں اگر کوئی بچانے والا ہوتا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے. لہٰذا دعا اس ماہ مبارک میں ہمارے پاس ہتھیار ہونا چاہیے. لہٰذا ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے لیے بھی. اب یہ جیسے جمعہ مدان یہ آ رہی ہیں, جمعراتیں وغیرہ آتی ہیں, ہم جو ہے اس میں کیا کریں, شب جمعہ ہے اس میں زیادہ دعائیں پڑھائیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں ہم پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد میں ان کا ترجمہ ضرور پڑھیں. اس وقت ہمارے پاس جتنے فرصت کے لمحات ہیں
پروردگار نے اس سے پہلے ہمیں شاید کبھی دیے ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اب یہ بھی آپ کے پاس اور میرے پاس بہانہ نہیں ہے کہ ہم اس کا ٹرانسلیشن ہم کہاں سے لائیں. ہر وقت نیٹ پر موجود رہتا ہے، ہر زبان میں موجود رہتا ہے. لہٰذا ہماری گزارش ہے جس دعا کو پڑھیں اس کی جو ہے آپ کو شرح بھی پڑھیں اور اس کا پھر لطف آئے گا، اس کا مزہ آئے گا. لہٰذا ہم جو ہے اس ماہ مبارک میں خاص طور سے دعا کریں ان تمام مومنین کے لیے. پروردگار جہاں جہاں جو مومنین ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آپ کی حفاظت فرما اور ہمیں جو ہے اس وبائی مرض سے محفوظ فرما. ربنا تقبل